السلام علیکم ناظرین اکرام، میرے چینل میں خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا تھا اور غداری کس نے کی تھی اور حجاز مقدس کا نام بدل کر سعودیہ عرب کیسے ہو گیا تھا۔ دوستو تو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تاریخ سے آگاہ رکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کی بربادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ خلافت عثمانیہ جسے مسلم دور حکومت کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پورا شمالی افریقہ، پورا ہندوستان جس میں پاکستان بھی آتا ہے، اور شام، مصر، لبنان، اردن، یہ سارا خلافت عثمانیہ کے انڈر آتا تھا۔ یہ سارا خلافت عثمانیہ کے حکم پر یہ سب چلتے تھے، یہ سارا نظام یہاں کا یہ خلافت عثمانیہ کا حکمرانی تھی ان ممالک پر۔ دوستو عرب شریف میں 1930 تک ترکیہ کے مسلمانوں کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مضبوط اور طاقتور خلافت عثمانیہ کی وجہ سے پوری دنیا کے کفار پر مسلمان کا دبدبہ تھا، کیونکہ جب بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی مسلمان پر ظلم ہوتا تو ترکیہ کے حکمران اس کا منہ توڑ جواب دیتے۔ امریکہ، برطانیہ اور یہودیوں کو اگر خطرہ تھا تو وہ ان کو خلافت عثمانیہ سے تھا۔ کافروں کو معلوم تھا کہ جب تک ہم خلافت عثمانیہ کو ختم نہیں کر دیتے ہم مسلمانوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کافروں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی۔ تیسرے جنگ عظیم کے وقت انگریزوں نے عربوں کو غداری کرنے پہ اکسایا کہ تم عرب ہو، وہ ترک عجم ہے، تم خود حکمرانوں، عرب پر عربی حکمرانی کر سکتا ہے، تم ترکیہ کے خلافت عثمانیہ کے انڈر کیوں ہو، تم خود حکمران بن سکتے۔ انگریزوں نے سب سے پہلے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جو عربی زبان کا ماہر، اور اس کا نام لارنس تھا۔ عربی زبان میں اس کو اس طرح مہارت حاصل تھی کہ جب وہ عربی بولتا تھا تو کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ شخص عیسائی ہے۔ دوستو اور اس شخص نے اس بات سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ تم عربی ہو، وہ لوگ عجمی ہیں، کہ ترک تم پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں، ہم لوگ خود یعنی عربی، وہ بھی عربی بنا ہوا تھا، ہم عربی خود اپنے اوپر حکومت کر سکتے ہیں عربیوں پر، ہم ترکیوں کے حکمرانی کو نہیں مانتے۔ اور اس وقت کے کچھ عیور مسلمانوں نے جو عرب تھے اس کی حقیقت کو جان لیا تھا اور اس کی ایک بات نہ سنی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور تھا۔ لارنس آف عربیہ کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے ایک اور ایسے شخص کو تیار کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے نے اپنی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے عربوں میں سے دو لوگوں کو چنا، جن میں سے ایک شیخ نجدی ابن عبد الوہاب اور دوسرا ابن سعود تھا۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران اور ابن عبد الوہاب کو مال کا لالچ دیا، اور پھر ابن سعود نے ہمفرے کے کہنے پر اور انگریزوں کے دیے ہوئے اسلحے سے ترکیہ کے آئے ہوئے حرم شریف میں موجود مسلمانوں پر حملے کیے اور انہیں شہید کر دیا۔ اور ترکوں نے اس بات کی وجہ سے کہ حرمین شریفین کی بے حرمتی نہ ہو جائے اور نقصان نہ پہنچ جائے، جوابی کارروائی بھی نہیں کی، اور ابن سعود نے مکہ کے لوگوں، مدینہ کے لوگوں اور طائف کے لوگوں کو بھی مار دیا۔ اور جب ترکیہ کو یہ پتہ چلا کہ شیخ نجدی اور ابن سعود انگریزوں کا علاقہ کار بن گئے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے کہا کہ ہم حرمین شریفین میں قتل و غارت نہیں چاہتے، لہٰذا ہم حرمین شریفین کی حکمرانی چھوڑ رہے ہیں۔ پھر کیا کہ 23 ستمبر 1930 میں عرب شریف میں نجدیوں کا قبضہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا ہوا حجاز مقدس کا نام بدل کر ایک لوٹیرے بگڑے ہوئے ابن سعود کے نام پر سعودی عرب رکھ دیا، اور عرب شریف میں موجود جنت البقیع اور جنت المولا میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کے مقبروں پر
शेख नजदी इब्न अब्दुल वहाब ने बलडोजर चलाए और गुंबद हजरा को मस्मार करने के लिए ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन नाकाम रहा इस कोशिश में। हरम शरीफ के जिन दरवाजों पर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के नाम थे, इन नामों को मिटाकर नजदी ने इब्न सऊद के खानदान वालों के नाम रख दिए। फिर क्या हुआ कि यहूदो नसारा को अरब में आने की कुल्ली छूट मिल गई। अरब में जो अंग्रेज लोग आते, इनको नजदी के हुकूमत की तरफ से सूअर का गोश्त पेश किया जाता और शराब पीने के लिए पेश की जाती। नाज़रीन किराम, 23 सितंबर 1930 में जब खिलाफत उस्मानिया का दौर ख़त्म करके इब्न सऊद को हुक्मरान बनाया गया, इस दिन ख़ास जश्न का एहतमाम किया गया जिसमें अंग्रेज़ों को शामिल किया गया था, ख़ासकर वो लोगों को जो मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। वो अरब शरीफ जिसके नाम से दुनिया भर के यहूदी कांपते थे, जब वो सऊदी अरब बन गया तो काफरों के इशारों पर चलने वाला मुल्क था। वो सऊदी अरब ने मुसलमानों को दुनिया की कमजोर कौम बना दिया, जिसकी वजह से मुसलमान दुनिया भर में आज तक जलील और खार हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में बस इतनी ही बात करनी थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।